وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے 8 رہنما نوابزادہ افتخار احمد خان بابر، مہر ارشاد احمد خان، رضا ربانی کھر، مہیش کمار مالانی، فیصل کریم کنڈی، سردار سلیم حیدر، تسنیم احمد قریشی اور محمد علی شاہ کو اپنا خصوصی اسسٹنٹ لگایا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے صدر راجہ کامران حسین نے کہا ہے کہ بیان دے کر دوسرے ہی دن بیان کو بدل دینا عمران خان کا پرانا وتیرہ ہے۔ عوام عمران خان کے بیانات پر کان نہ دھرے اور نہ ہی ادارے عمران خان کی بات کو سیریس لیں۔ عمران خان اس وقت ایک سیاستدان کی بجائے مسخرے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پوری قوم عمران خان کے بیانات کو انجوائے کر رہی ہے۔ تجزیہ کار اشفاق عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے نہ صرف پاک فوج کا ادارہ بدنام ہو رہا ہے بلکہ ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ عمران خان ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاک فوج کے آنے والے جرنل کو متنازع بنا رہے ہیں۔ عمران خان ہوش کے ناخن لیں اور قوم سے معافی مانگیں۔ عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے خلاف بیان دے کر ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ عمران خان کی گرفتاری ناگزیر ہو چکی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا بائیو ٹیکنالوجی پر قازقستان، ترکی اور پاکستان کے فورم سے خطاب۔ دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ مسلم امہ کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق درست فیصلے کرنا ہوں گے۔ جتنی جلد ہی ہم ٹیکنالوجی کو اپنائیں گے اتنا ہی تیز ترقی کریں گے۔ پاکستان کو اس وقت تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ ایسے وقت میں بھی سوشل میڈیا پر پاکستان کو نقصان پہنچانے والے سرگرم ہیں۔ ایک جعلی تصویر کو 650 سے زائد بار شیئر کر کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ٹیگ کیا گیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں جب 3 کروڑ سے زائد لوگ امداد اور بحالی کے لیے منتظر ہیں، پاکستان کے بدخواہ عالمی برادری کو امداد سے روکنے میں مصروف عمل ہیں۔ NDMA نے برطانیہ سے ملنے والے آٹے کے تھیلوں کی فروخت کی واضح تردید کی۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبر من گھڑت اور جعلی ہے۔ ترجمان NDMA۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چینی کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ قابل تجدید توانائی ذرائع ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ متبادل توانائی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قابل تجدید توانائی ذرائع کے استعمال سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا۔ شمسی توانائی منصوبوں سے متعلق کل پری بڈنگ کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی۔ درآمدی بل کا بڑا حصہ مہنگا ایندھن درآمد کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ قابل تجدید توانائی ذرائع کے استعمال سے قیمتی زر مبادلہ بچے گا۔ پاکستان اور چین کی بہترین دوستی ہے۔ چین نے ہر داخلی اور خارجی محاذ پر پاکستان کی حمایت کی۔ چینی کمپنی کی جانب سے وزیر اعظم کو فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے خطیر رقم کا چیک بھی عطیہ کیا گیا۔